ایک روز ایک عمر رسیدہ عورت روٹی لینے آئی اور اس نے چند خراب درہم ملا کر نان بائی کو دیے۔ اس نے پرکھنے کو میرے آگے ڈال دیے۔ میں نے کھوٹے سکے الگ کر دیے۔ عورت نے نان بائی کو تو اچھے درہم دے دیے، لیکن جب چلنے لگی تو مجھے اشارے سے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ میں اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیا کہ شاید اسی کی بدولت مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ نان بائی نے اس لیے روکنے کی کوشش نہ کی کہ وہ جانتا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ادھر ادھر گھوم کر پھر میں اسی کی دکان پر لوٹ آؤں گا، جیسا کہ میں اکثر کرتا رہتا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ ایک مکان میں گیا۔ وہاں ایک جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹی، یہی وہ کتا ہے جو کھوٹے اور کھرے درہم شناخت کر دیتا ہے۔ اس نے پہلے غور سے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی کہ ابھی اصل راز ظاہر ہوا جاتا ہے، تم مجھے ذرا سا پانی دو۔ بڑھیا نے ایک گلاس میں پانی لا کر اس کے سامنے رکھا، پھر اس جوان عورت نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور یہ کہہ کر مجھ پر پھینک دیا کہ تم کسی اور حیت سے اس حیت میں آئے ہو تو اپنی اصلی صورت میں لوٹ آؤ۔ پانی پڑتے ہی میں اپنی اصلی شکل میں آ گیا اور دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے مجھے اٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ میں نے اپنی محسنہ کو ساری داستان اول سے آخر تک سنائی۔ وہ دیر تک افسوس کرتی رہی، پھر بولی کہ تمہاری اس بد کردار بیوی کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کچھ پانی پر پڑھ کر مجھے دیا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی پر ڈال کر جس جانور کا نام لوگے اس کی شکل بن جائے۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور پانی لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ خوش قسمتی سے جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی امین کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے آہستگی سے پیچھے سے جا کر اس پر پانی پھینکا اور حکم دیا کہ گھوڑی بن جا۔ وہ فوراً گھوڑی کی شکل میں منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد ہنٹر لے کر میں نے اتنا مارا کہ میرے ہاتھ درد کرنے لگے، پھر اس کو اصطبل میں باندھ لیا۔ کل حضور نے مجھے جس گھوڑی پر سوار اس کو پیٹتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہی ظالم گھوڑی ہے۔ اب میں اس کو روزانہ سزا دیتا ہوں کہ اسے احساس ہو کہ جو بدعمالیاں وہ کرتی رہی ہے وہ خود اس پر گزرے تو معلوم ہو کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری مصیبت کے پیش نظر میرے خیال فعل کو درست فرمائیں گے۔ لقمان اپنا قصہ سنا کر ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا، بے شک تمہاری مصیبت دردناک ہے، لیکن کیا اب تم اس کو اصلی صورت پر نہیں لا سکتے؟ ممکن ہے اس کی اصلاح ہو گئی ہو۔ نوجوان نے عرض کی کہ حضور کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس بدبخت نے پھر میرے ساتھ برائی کی تو کیا کروں گا؟ خلیفہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور حسن خیال کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں نے سنا ہے کہ پہلے تم نہایت مفلس تھے اور اس کے بعد دفعتاً تمہاری حالت بہت اچھی ہو گئی۔ اس کے کیا اسباب تھے؟ بوڑھا ادب سے سلام کر کے آگے بڑھا اور اس طرح اپنا حال عرض کرنے لگا، حضور، میرا نام حسن ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میں بہت ہی غریب رسی فروش تھا۔ بمشکل اتنے پیسے ملتے تھے کہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ خدا کا شکر ہے کہ زندگی کا سارا دور میں نے دیانتداری سے گزارا۔ بے ایمانی یا جھوٹ سے کچھ حاصل کرنا میرے نزدیک اتنا بڑا جرم تھا کہ قتل کو بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میری زندگی کے انقلاب میں دو شخصوں نے بہت
بڑا حصہ لیا ہے، اور وہ دونوں خدا کے فضل سے اب بھی زندہ ہیں اور میری داستان کے سچے شاہد ہیں۔ ان میں سے ایک نام سعد ہے اور دوسرا نام سعدی۔ سعد اور سعدی بغداد ہی کے رہنے والے دوست ہیں، جن سے میرا دوستی کا رشتہ بچپن ہی سے قائم ہے۔ ایک روز ان میں بحث شروع ہو گئی کہ انسان کی زندگی میں رنج و راحت، تکلیف، صحت اس کی جدوجہد رکھ رکھاؤ سے پیش آئے ہیں یا تقدیری امور ہیں اور بغیر انسانی خواہش و کوشش کے خود بخود پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سعدی جو رئیس اور صاحب ثروت ہے، اس پر بضد تھا کہ ان امور میں ہمارے فعل و اختیار کو بھی دخل ہے، اور سعد جو متوسط الحال ہے یہ کہتا تھا کہ سب چیزیں تقدیر سے ہوتی ہیں، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ بحث جب زیادہ طویل ہو گئی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا امتحان کرنا چاہیے اور ایک نہایت غریب آدمی کو منتخب کر کے اس کی امداد کی جائے اور اس کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی جائے کہ وہ اپنی کوشش اور ہمارے روپے سے اپنی حالت سنوارے، اس کے بعد انجام دیکھ کر اس مسئلے پر آخری رائے قائم کی جائے۔ دونوں دوست ایسے آدمی کی تلاش میں نکل گئے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیوں، بہرحال ان کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی اور دوڑ کر میرے پاس آئے اور میرے حالات زندگی دریافت کیے۔ میں نے بخوشی پیشانی اپنی مختصر روداد زندگی ان کو سنا دی۔ میری حالت معلوم کر کے انہوں نے یہی طے کیا کہ میری امداد کر کے اپنا امتحان شروع کیا جائے۔ سعدی تدبیر کی اہمیت کا قائل تھا۔ مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہیں 200 اشرفیاں کاروبار کرنے کے لیے دے دوں تو کیا تم ترقی کر کے آسودہ حال ہو سکتے ہو؟ میں نے کہا 200 اشرفیاں دفعتاً تو مجھے رئیس نہیں بنا سکتی، لیکن امید کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ حالت سنبھل سکتی ہے۔ سعدی نے 200 اشرفیوں کی تھیلی مجھے دے کر کہا کہ یہ رقم میں تمہیں خدا کے لیے دیتا ہوں تاکہ تم اپنا کاروبار اچھے طریقے سے چلا سکو، اور مجھے امید ہے کہ تم عیش میں اس کو ضائع نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں کسی اور امداد کی ضرورت ہوئی تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب وہ چلے گئے تو میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ساتھ ساتھ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس سرمائے سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فوری طور پر میں نے یہ طے کیا کہ کافی مقدار میں سن خرید کر چند ملازم مال بنانے کے لیے رکھ لیے جائیں۔ اگر مال کی کھپت زیادہ ہوئی تو اس کام کو بڑھا لیا جائے، ورنہ پھر کسی دوسرے طریقے سے تجارت شروع کی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے 190 اشرفیاں تو اپنی پگڑی میں رکھ لیں اور 10 اشرفیاں سن خریدنے کے لیے جیب میں ڈال کر مکان سے چل دیا۔ یہاں میں نے دیکھ بھال کر سن خریدا اور اس کو بار کرا کر گھر بھیج دیا۔ میں گوشت لینے کے لیے قصاب کی دکان پر ٹھہر گیا۔ گوشت لے کر میں چلا ہی تھا کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا کہ گوشت تو بچ گیا، مگر میری پگڑی اس کے پنجوں میں پھنس گئی اور چیل، پگڑی اور اشرفیاں لے کر اڑ گئی۔ میں نے پیچھا بھی کیا، لیکن چند ہی قدموں کے بعد میری نظر سے وہ چیل اوجھل ہو گئی اور میں اشرفیوں کے ساتھ پگڑی بھی کھو کر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ گو مجھے اتنی بڑی رقم کے جانے کا بہت رنج تھا، لیکن سب سے زیادہ اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر سعدی نے آ کر دریافت کیا کہ تم نے کیا کام شروع کیا ہے تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ اگر صحیح حال بھی کہہ دیا
تو کیا اس کو یقین آ جائے گا؟ وہ ضرور یہی سمجھے گا کہ حسن خیال نے یہ سب روپیہ عیش و آرام میں غارت کر دیا، اور اب بہانے بناتا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو بہت افسردہ خاطر تھا۔ میری بیوی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب حال سنایا۔ وہ غریب رونے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں، ہمارے قسمت میں غریبی لکھی ہے تو ہزاروں مل کر بھی ہمیں امیر نہیں بنا سکتے، اس لیے صبر کے سوا چارہ نہیں۔ چند روز طبیعت کو ملال رہا، آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہو گیا اور میں حسب سابق رسیاں بٹ بٹ کر اپنی گزر کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعد وہی دونوں دوست میری دکان پر آئے اور میری تباہ حالی دیکھ کر دریافت کیا۔ میں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ سارا واقعہ ان کو سنایا۔ سعدی نے اس کو بناوٹ پر معمول کیا اور کہنے لگا کہ آج تک کبھی کسی نے سنا بھی ہے کہ چیل اشرفیوں سمیت پگڑی لے جائے؟ لیکن سعد نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ دوست، قسمت اسی کا نام ہے، میں حسن کو جانتا ہوں، یہ اب بھی سچ بول رہا ہے۔ سعدی نے کہا کہ اول تو مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا، لیکن اگر یہ سچ بھی ہو تو نقصان اور اتفاقات زندگی کا ضروری جز ہیں۔ ہم اپنی لا علمی یا کم علمی سے اکثر ایسے نقصان اٹھا لیتے ہیں جس کی اصل وجہ اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تجربہ کے بعد پھر اس غلطی کو نہیں دہراتے تو نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں مانتا کہ تقدیر کا اثر خود بخود ہوتا رہتا ہے اور تدبیر کوئی چیز نہیں، بلکہ اصل شے تدبیر ہے، اور جب ہم محنت سے جی چراتے ہیں تو تقدیر کی پناہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سعدی نے پھر مجھے 200 اشرفیاں دیں اور تاکید کر کے دیں کہ اب کی بار غفلت نہ کرنا اور اچھی طرح استعمال کرو۔ اگر تم نے ضروری محنت کی اور کوشش سے کام لیا تو مجھے امید واثق ہے کہ تم آسودہ حال ہو جاؤ گے۔ میں نے اشرفیاں لے کر رکھ لیں اور دونوں دوست ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر میں دکان پر بیٹھا رہا، اس کے بعد اشرفیاں لے کر گھر آیا۔ اسی روز اتفاقاً میری بیوی اپنے ایک عزیز کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے 190 اشرفیاں گن کر ایک بھوسے کے گٹھرے میں رکھ دیں اور اوپر سے اس کا منہ ڈھانک دیا۔ 10 اشرفیوں سے میں نے سن خریدا اور اپنی دکان پر کام کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ منڈی میں 2-4 روز میں نیا سن آنے والا ہے، اس کو خرید کر دکان پر لے آؤں گا۔ اتفاقاً دوپہر کو ایک مٹی فروخت کرنے والا آ گیا۔ میری بیوی کو سر دھونے کے لیے مٹی کی ضرورت تھی۔ اس نے وہی گھڑا دے کر جس میں اشرفیاں تھیں مٹی خرید لی۔ شام کو میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ دونوں دوست پھر آئے تھے اور 200 اشرفیاں پھر دے گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ اشرفیاں